السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث سے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس نے سیاسی اور قانونی دونوں حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہے طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ پیشکش کی ہے کہ اگر تحریک انصاف ایک تحریری درخواست دے دے تو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے، جہاں ان کی پارٹی قیادت آ سکتی ہے۔ اہل خانہ روزانہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، جس کی درخواست ظاہر بار بار پی ٹی آئی والے دے رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر صاحب کے الفاظ میں کہ لوڈو اور دوسری گیمز بھی کھیلی جا سکتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے۔ اب یہاں پہ انٹرسٹنگ یہ کہ یہ وہی بنی گالہ ہے جسے کچھ عرصے پہلے بشرا بی بی کے لیے بھی سب جیل قرار دیا گیا تھا، اور پھر انہی الزامات اور انہی خدشات کے تحت انہیں وہاں سے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا، جس طرح کہ انہوں نے اظہار کیا تھا کہ ان کی ڈائٹ میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، ان کے کھانے میں کچھ ملایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک حکومت کی طرف سے یہ نرمی جو کہ اڈیالہ جیل میں ملنے تک نہیں دیا جا رہا، جہاں پہ عمران خان صاحب سے ان کے وکیلوں کو بھی روکا جاتا ہے، کہیں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی روکا جاتا ہے، سہیل آفریدی جو کہ ملنا چاہ رہے ہیں، کابینہ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو یہ اچانک نرمی حکومت میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ پیشکش کس تناظر میں ہے؟ کیا یہ سیاسی مفاہمت کی کوشش ہے یا پھر کسی نئے بیانیے کو جنم دینے کی حکمت عملی ہے؟ اور پھر دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور فیصلہ دیا جس کے تحت جیل کے اندر سیاسی گفتگو پر عائد پابندی کو بحال کر دیا گیا ہے، جیل رولز بحال کر دیے گئے جو کہ اس سے پہلے معطل کیے گئے تھے۔ یعنی اب کوئی بھی قیدی سیاسی بات نہیں کر سکتا، سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے یہ بھی عمران خان کی طرف ہی ڈائریکٹ ہوتی ہے، تو ایک طرف عمران خان کو جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر دوسری طرف جیل کے اندر سیاسی باتیں کرنے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں اقدامات ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں؟ کیا عمران خان واقعی بنی گالہ منتقل ہونے والے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ اسی پر بات پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نجم ثاقب صاحب، ظفر ہلالی صاحب اور میر صاحب، آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم ثاقب صاحب، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کوئی فیور نہیں ہے، یہ کوئی نرمی نہیں ہے، کیونکہ جیل سے نکل کے وہ جیل میں جائیں گے، وہ پراپر جیل ہے، یہ سب جیل ہے، ہاؤس اریسٹ ہوگا۔ سوال یہاں پہ بنیادی دو تین ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی مہربانی کیوں ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہم مہربان ہو رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہوئی ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے؟ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ کے پی میں ایک چینج آیا ہے اور وہ چینج کوئی حکومت کے حق میں لگ نہیں رہا۔ ہوا کیا ہے؟ کیا پریشر بڑھ گیا ہے؟ کیا بہت زیادہ یعنی اندرونی اور بیرونی پریشر آ گیا ہے؟ کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم خان کے ساتھ جو ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں، دیکھیے ادھر سے اپلیکیشن آئے گی، ابھی وہ اپلیکیشن آئی ہے، ہم نے بڑی مہربانی فرمائی، ہم نے ان کو ایک جیل بڑی جیل سے چھوٹی جیل میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی۔ کیا یہ مقصد ہے؟ اور یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور نہیں کہ دیکھیں نا، پتہ لگے مقصد کیا ہے، کیونکہ اس کو جو بڑے بڑے کیسز ہیں، آپ کے توشہ خانہ ہو گیا، آپ کا سائفر کیس ہو گیا، ایون 9 مئی کا کیس ہو گیا، کیسوں میں تو اس کو ضمانت ہوئی ہوئی ہے، کورٹ کے بالکل صاف ستھرے آرڈر ہیں، باہر نکالو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک کیس میں سے ان کو ضمانت ملتی ہے اور اس سے 5 منٹ پہلے یعنی ان سے خبر پہنچنے تک ان کو ایک اور چیز لگا کے تو ان کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ کیس اب نیا ہے، اب آپ اندر ہی رہیں گے۔ مسلسل 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، خان اندر ہے۔ چکر کیا ہے؟ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ کیوں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لگتا یہی ہے کہ حکومت خان کے ٹویٹر سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ نمبر 1، وہ جو اس کا ایکس ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں سے خلا سے ہو رہا ہے، ہوا سے ہو رہا ہے، فضا سے ہو رہا ہے، چاند سے ہو رہا ہے، وہ مین ہو رہا ہے، اور حکومت کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ چھوٹی جیل میں یعنی اپنے گھر چلے گئے، زمان پار چلے جاتے ہیں، بنی گالہ آ جاتے ہیں، تو وہ تو ٹویٹر چلتا رہے گا۔ دوسرا کہ وہ جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے وہ ہوا یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ لگتی ہے، بنیان المرصوص ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آ جائیں آپ افغانستان اور پاکستان کے مسائل میں، تو کسی وجہ سے سیاسی منظرنامہ ہے اس میں سے اندرونی سیاست ایک طرف ہو جاتی ہے، اب وہ دوبارہ سے سامنے آئی ہے،
اس کے ساتھ ایڈ کیجئے یہ جو چینج آیا ہے, یہ جو سہیل افریدی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے اپنی نافرمانی جو ہے جو کہ گنڈا پور سے چل رہی تھی وہ نافرمانی ذرا تھوڑی دوستانہ سی تھی, ادھر سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دوستانہ نہیں ہے, اور اس میں وہ جو گاڑیاں شاڑیاں بھی انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے آپ کی, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم نے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں کرنا. اچھا اب یہ ہے کہ خان ڈٹا ہوا ہے, باٹم لائن جی خان ڈٹا ہوا ہے, خان اڑا ہوا ہے, اور خان وہیں پہ ہی ہے جہاں پہ پہلے دن سے تھا. یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں کی سیاست جو 1947 سے چلتی آ رہی ہے اس کے لیے ذرا نئی ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کو, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاستدان ہے, وہ چاہے صحیح کیس بنے ہوئے ہیں یا سیاسی کیس بنے ہوئے ہیں, وہ جیل کے اندر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کرنی کسی قسم کی بھی آپ کے ساتھ ڈیل. اب آتے ہیں اس وقت کی آخری بات کی طرف. اس میں یہ جو حکومت کی طرف سے آیا نا, اپنے طارق فضل چودھری صاحب کا یعنی بتایا کہ انہوں نے آ کے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا, گھبراہٹ کس چیز کی ہے, گھبراہٹ کس چیز کی ہے, کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اوپر والے خانے میں باروں بار پیر بدائی کوئی چیز چل رہی ہے ایسی جس کی وجہ سے مصیبت پڑ گئی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی, تو اس میں یہ ہے کہ جی چلیے جی ہم اس کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ وہ جو خوف ہے نا کہ خان باہر آئے گا, خان جب باہر آیا سڑک پہ اس نے قدم رکھا, ان کو یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کون سنبھالے گا یہ ساری صورتحال. لہٰذا یہ والی جو ڈیل ہے, اور پھر وہی بات جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بتائی ہے کہ اگر وہ اس کو اپلیکیشن دیتی ہے پی ٹی آئی, یہ مان جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی اچھا ہم کرتے ہیں ان کو بنی گالہ میں, بنی گالہ میں چلے جاتے ہیں, 3 دن بعد یہ کہہ کے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, جان کو خطرہ ہے, پھر واپس اڈیالہ, کیا کر لیں گے آپ؟ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہ صرف پی ٹی آئی کو پتا ہے بلکہ خان کو بھی پتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے جواب میں یعنی پی ٹی آئی اپلیکیشن دے گی اور خان صرف اور صرف گھر جانے میں انٹریسٹڈ ہوگا, وہ باہر آنے میں انٹریسٹڈ ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ پریشر حکومت پہ بہت زیادہ ہے. ہلالی صاحب, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ حکومت کی گھبراہٹ اس سے ایویڈنٹ ہوتی ہے, اور کس بات کی گھبراہٹ ہے, کہاں سے یہ پریشر آ رہا ہے جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جیسے نجم ثاقب صاحب بھی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ گورنمنٹ نے کافی حد تک بتا دیا ہے کہ پریشر تو ضرور کاؤنٹس, مگر اتنا بھی نہیں کاؤنٹ کرتا کہ دے آر فورس ٹو ایکٹ اگینسٹ دیئر ول. جو وہ نہیں چاہتے ہیں وہ کریں گے اس لیے کہ پبلک سے پریشر آیا. انہوں نے تو ایک پورا پارٹی کو لے جا کے بین کر دیا ہے, اور یہ پورا پارٹی جو ہے ہم پتہ ہے یہ آئے کیسے, اور اب دیکھیے کس طریقے سے یہ پارٹی ختم ہو گیا ہے. ایک قانون آیا اور ختم ہو گیا, کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا ابھی تک پتہ نہیں ہے. مگر واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ناٹ انڈر ٹو مچ پریشر. اچھا دیکھیے بالکل صحیح کہا ثاقب صاحب نے کہ بیل ہر میجر کیس میں ہو گیا انکلوڈنگ May 9. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو اب پریشر اتنا آ گیا کہ دے ہیو ٹو شفٹ ہم. نو بھائی, انہوں نے تو ایک انوسنٹ میٹنگ, انوسنٹ کے مطلب جو گنڈا پور پتہ نہیں کتنے میٹنگز کیے تھے ان کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, مگر اب یہ آدمی کو ملنے نہیں دے رہے. حالانکہ یہ آدمی از اے نووس, نیا آدمی ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہے, یہ where he was God alone knows. مگر اس کی اپریسیشن جو ہے سچویشن کی, تو میرے خیال میں ابھی ٹائم لگے گا اس کو پتا کرنے کے where does the party stand, اور پبلک میں what are the things that are the real moving forces in the public. تو یہ جو تو اس کو پھر بھی نہیں ملنے جا رہے, اور گندا پور کو ملنے جاتے تھے. سہیل افریدی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ کنفرنٹیشنل زیادہ لگ رہے ہیں وہ, جس طرح کی وہ باتیں بھی کر رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. تھوڑا not more, no, میرا خیال ہے it's needless. I'm puzzled. یہ ایک پیٹی وینڈکٹیونیس ہے, کیا ضرورت ہے ان کو کرنے کے لیے؟ دیکھیے عمران خان ڈز ناٹ نو دا سچویشن آن دا گراؤنڈ, اور یہ آدمی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے ان کے لیے. اف یو ڈونٹ نو دا سچویشن آن دا گراؤنڈ تو پھر آپ کے ٹویٹس اور یہ وہ جو آتے ہیں شاید دے آر مس لیڈنگ, شاید دے آر بیسڈ آن رانگ فیکٹ اسمپشنس.
اور یہ جو آدمی ہے, یہ جو ہی از این انیکسپیرینس مین, شاید یہ بھی سلپ اپ کر جائے, یہ بھی ایسے فیصلے کریں دیٹ ریفلیکٹس بیڈلی آن دا پارٹی, that it doesn't benefit the party. مگر unfortunately مجھے جو چیز یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اگر ان کی پارٹی کو نقصان ہوگا, اگر ان کے برے فیصلے ہیں, میرے خیال کو ملک کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا. پارٹی اگر کے پی کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے اور انسٹیبلٹی بڑھتی ہے, یا پارٹی اپنے غلط فیصلے سے انسٹیبلٹی بڑھاتی ہے, تو who loses in the long run? پاکستان. انسٹیبلٹی از پوائزن فار پاکستان. انویسٹمنٹ نہیں آتے, کانفیڈنس نہیں آتے, کوئی نہیں آتا. اور میں تو مان ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ ایک لوئل اپوزیشن ہے تو ہاؤ کین یو کنسینٹ ٹو ہارمنگ پاکستانز انٹرسٹ, اس لیے کہ پی ٹی آئی کا انٹرسٹ سفر ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ ان کو چوٹ لگ رہا ہے, تو لہٰذا ملک کو بھی لگنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ وہ چاہتی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ ویسی چیز چاہے گی. تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو سوال ایک ہی ہے, اٹس پیٹی وینڈکٹیونیس. کیا ہوگا اگر ملاقات ہو جائے؟ آسمان گر جائے گا. کیا آپ کا پاور ہے؟ ایوری ون نوز اٹ. میں نے اس لیے ایگزامپل دیا, ایک منٹ میں آپ نے ایک پاورفل پارٹی, ایک پارٹی جو اس میں موبلائز پیپل آن دا اسٹریٹس, ان کو تو آپ ختم کر دیا, ادھر تو کوئی آواز ہی نہیں آیا. تو آئی تھنک کہ مس نیڈلس, اور یہ جو ہے انسٹیبلٹی بڑھائے گی, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ میٹنگ ہونا چاہیے, اور کرنے دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اور میر صاحب آپ کو کیا انٹینشن نظر آ رہی ہے حکومت کا جو یہ سٹانس آیا؟ جیسے طارق فضل چودھری صاحب نے جو بولا, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پرسنل سٹانس ہو سکتا ہے یا پھر وہ ایک آفیشیل بات کر رہے تھے؟ دیکھیں, یہ تو باتیں ہوتی رہ رہی ہیں, ہوئیں گی بھی. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے جب ہم آج ہسٹری میں بیٹھے ہیں, ہسٹری بن رہی ہے, ہم نے پولیٹیکل اسیسینیشنز دیکھی ہیں پہلے پاکستان میں. آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی اسیسینیشن, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے فیوچر پولیٹیکل جو ڈیاسپورا ہے اس کے لیے اچھی چیز نہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. بالکل ہلاری صاحب اور نجم ثاقب صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک کہاوت ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. مجھے ڈر آج کا نہیں ہے, مجھے ڈر کل پرسوں ترسوں کا ہے کہ اگر یہ پارٹی واپس آ جاتی ہے, جو کہ پاپولر پارٹی ہے, سپورٹ ہے اس کی, تو کیا پھر یہ وہی صفائی کرے گی جو آج صفائی ہو رہی ہے؟ مجھے تو ڈر اس کا ہے. یہ تو یہی چلتا رہتا ہے ہمارے چلتا رہتا ہے نا. تو لیکن مجھے ڈر ہے. نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے. پاکستان کا نقصان ہے. ہمیں ٹالرنس دکھانی چاہیے. یہ اگر سہیل افریدی جا کے ملنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اندر کروں. آپ کے کورٹس نے جب اجازت دی, یا تو ہمارے پاس لا نہیں ہے. بالکل, ہمارے پاس لا ہے, ہمارے پاس آنریبل کورٹس ہیں. ان کا اگر ڈیسیجن ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا ہے کہ میں نے نہیں ملنے دینا, تو آئی تھنک ہی شوڈ بی اریسٹڈ فار دیٹ. سمپل ایز دیٹ. دیکھو نا, یا تو ہم قانون پہ چلیں یا نہ چلیں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پوچھیں بھائی تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے, تم نے کس بیسس کے اوپر ایز سپرنٹینڈنٹ جیل وین وی ہیو گیون دا آرڈرز کہ تم نے کیوں نہیں الاؤ کیا, تو پھر اس کی بات بھی سن لیں آپ. وہ کہے گا, آپ کو بتائے گا, تو وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بٹ وی ہیو ٹو گو آن دا رائٹ پاتھ. ہم یہاں ہر ٹیلی ویژن پروگرام میں قانون کی بالادستی, قانون کا یہ, تو قانون کدھر گیا؟ اس کو اجازت دو. جو بھی ہے یہ عمران خان جس کا بھی لیڈر ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی فالوئنگ تو ہے نا بھائی, اور عوام کر رہی ہے, عوام کرتی ہے. میں نے نواز شریف کا بھی یہی کہا, میں نے بے نظیر کا بھی یہی کہا, ان کی فالوئنگ ہے. آپ ان کی فالوئنگس کو دور نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے ریپرکشنز بہت برے ہیں. ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو شوشہ چڑھ گیا, ہاں جی نکال دیں گے. یار وہ 2-2.5 سال اندر رہا ہے, وہ باہر آ کے اس نے اپنی سیاست ختم کرنی ہے. اس کا وہ تو 0-0 ہو جائے گا. جتنا پاپولر اندر اب وہ ہے, باہر آ کے تو وہ اگر والنٹیرلی باہر آئے گا وہ 0 ہو جائے گا. اس نے جو دکھانا تھا, سختیاں برداشت کرنی تھی, کر لی ہیں. اب بات آتی ہے نیگوسیشنز کی. میں نے کئی دفعہ کہا ہے اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس سیاسی کویگمائر کو, تو جو آپ کے وزیر اعظم ہے
گاڑی پکڑیں سیدھا اڈیالہ جیل جائیں, بیٹھے عمران کیا پرابلم کیا ہے یار, آپ دونوں دوست رہے ہو یار, خدا کے لیے آپ دونوں کی دوستی ہے, آپ کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے سیاسی اختلافات ہیں, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان غیر جمہوری لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی ہے, مینڈیٹ چور تو ہیں. دیکھیں بات سنیں, حماس کا بھی یہ کہہ رہے تھے نا, اسرائیلیوں کو بھی کہہ رہے تھے, بیٹھ کے بات ہوئی ہے کہ نہیں, قطر پہ حملہ ہوا وہ بھی بیٹھ کے بات ہوئی ہے کہ نہیں, باتوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو یا تو لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں, یا جس طرح ہلالی صاحب نے بات کی, یا تو ان کا ان ٹچ ہے ساروں کے سامنے, یا ایک آئسولیشن میں وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ ایک ٹویٹ کر رہے ہیں, جس میں گورنمنٹ کو نہیں ڈرنا چاہیے. وہ گورنمنٹ یار, آپ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہے خدا کے لیے, وائی آر یو آن دا ڈیفینسو؟ اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے آپ کے خلاف, برداشت کرو, سنو, نہیں سنیں, عوام رسپونڈ کرتی ہے نا ان ٹویٹس کو, تو اس سے ڈر جاتی ہے. دیکھیں رامین, یاد رکھیں وہ حکومتیں کبھی بھی چل نہیں سکتی جو اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کریں. آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں, جو تنقید ہوتی ہے اس کے اندر اگر کوئی اچھی چیز ہے پکڑ لو, جو بری چیز ہے اس کو سائڈ پہ کرو, ٹھیک بات ہے, کیونکہ وہ تو کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اوفینسو پہ نہیں بلکہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے عمران خان سے جا کے بات کریں, امی کیا بات کیا یار بتاؤ مجھے, تو لیٹس ہیئر ہم آؤٹ. لیکن بنی گالا منتقل کرنے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کوئی بنی گالا نہیں جائے گا, اچھا یاد رکھنا یہ سب شوشہ ہے, کوئی بنی گالا نہیں جائے گا. حکومت آفر نہیں کرے گی یا وہ عمران خان ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ یہ اگر آفر بھی کریں وہ نہیں جائے گا. اگر یہ آفر کریں گے اس کا مطلب کیس جھوٹے ہیں سارے, ختم ہوگی نا بات. اگر آپ ایک آدمی کو ایک کرمنل, سب جیل کہہ رہے ہیں نا, آپ نے سب جیل کیا, وہ تو کمپلیٹ جیل میں, وہاں بھی ہے جیل میں, نجم ثاقب صاحب صحیح بات کی ہے, وہ جیل وہ بھی ہے تو جیل یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا نئی چیز آ گئی, کوئی بستر کوئی فوم بیڈ آ جائے گا یار وہاں؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں بس سب مل سکیں گے وہاں جا کے, قیادت مل سکے گی, فیملی مل سکے گی. کبھی نہیں ہوگا, کبھی بھی سب جیلز میں نہیں ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک قصہ بھی ابھی سنا دیتا ہوں. جی پلیز. ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے, یہ صحیح بات ہے, اور وہ آدمی ابھی زندہ ہے, مقبول حسین قریشی, نواب صادق حسین قریشی کا بیٹا. اچھا. اس نے کہا, بے نظیر کو میسج کیا کہ مرسنریز تیار ہے بھٹو صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے. جب میسج گیا, بھٹو صاحب نے بے نظیر کو کہا I will not go anywhere, I will stay here and fight my case. یہ تھا وہ لیڈر. عمران خان is another one. آپ جو مرضی کر لو, یہ نہیں جائے گا یہ. So the question here arises کہ بڑے بڑے وہ تھیریز آ جاتی ہیں, کنسپریسیز, یہ وہ. عمران کی سیاست ختم ہو جائے گی کہ یہ جو ادھر ادھر جائیں گے اور کہیں گے ہاں جی عمران خان باہر آ گیا, اور عمران خان تکڑا ہو رہا ہے جیل کے اندر. یہ ایک وہ ایمبرو ہے کہ ایک ایمبروٹک سٹیج سے اب یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ بیبی بننے والا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ ڈیفیکلٹ بیبی بنے, جو اس نے خود اپنے الفاظوں میں کہا اسمبلی میں کہ میں باہر زیادہ ڈینجرس ہوں, پرائم منسٹر چلے جائیں یار, ختم کریں سارے مسئلے کو, آپ جائیں. یہ تیسرے چوتھے ان کی پارٹی سے بھی آپ کی پارٹی سے بھی یہ جاتے ہیں, بات کو بتنگڑ بنا کے آ جاتے ہیں. یو گو ٹاک ٹو ہم ڈائریکٹلی, ختم ہو جائے گی بات آپ کی, کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. یو ناٹ اینیمیز, یو فرینڈس, آئی نو یور فرینڈس. سو وٹ از دا پرابلم, وٹ از دا پرابلم؟ جسٹ ٹاک. ہمارا ٹاکنگ بیریئر ختم ہوا ہے. آئی وش پیپل لائک رحمان ملک اینڈ ادرز ور دیئر جو کہ میڈیٹ کرواتے ہیں. ہمارے پاس میڈیٹر کوئی نہیں ادھر, میڈیٹر کوئی میڈیٹر نہیں. ٹھیک بات ہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ جب مشکل میں ہوتے ہیں نا, مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف ایگزائل میں تھے, کئی لیڈرز تھے, وہ کہتے ہیں یار نہ ہی ہے ہماری گڈی چڑک رہی ہے. اور اسی وجہ سے چودھریز ور آؤٹسٹڈ, چودھری پرویز الہی and شجاعت were coming into the party. لیکن یہ کئی لوگ تھے, اور ان کا جی اوور مائی ڈیڈ باڈی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں یہ. تو اسی لیے مسلم بھی ٹوٹ گئی, کیونکہ جی اگر وہ آگے چودھری اندر آگے تو یہ جو بیٹھے ہوئے ان کے تو تعداد ختم ہو گئی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے, اس کو لمبے سوچو, لمبا پاکستان کا سوچو, ایک چھوٹی سوچ مت کرو. لانگر رن میں سوچا جائے, ہم ایمفسس کرتے رہتے ہیں. نجم ثاقب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز اپنا کامنٹ دے دیں. جی مختصراً, ابھی میر صاحب نے حکومت کی بات کی ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ جو اگر پبلک کی سپورٹ نہ ہو تو وہ چلتی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جس قسم کی ہمارے ہاں آج کل حکومت ہے اور جتنی مضبوط ہے, اس کے لیے تو کوئی 1-2 نیوٹن, 3-4 آئنسٹائن ایک ناسا میں بھیجیں ریکویسٹ کے ذریعے چیک تو کریں, چائنا میں بھیجیں کہ آپ کی تو ہزاروں لاکھوں سال کی جو ہے وہ تاریخ ہے, تاریخ میں بتائیے کہ اس طرح کی حکومت کبھی آئی ہے کسی جگہ پہ جس میں کہ جو مضبوطی سے چل رہی ہے لیکن نہیں چل رہی.
جس کو پوری سپورٹ نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں, جس کو کہ ذرا سا بھی یہاں سے وہاں ہو جائے تو خوف ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہم جا رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ جو حکومت ہماری اس وقت ہے ماشاءاللہ, اور جو میرے فیوریٹ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, اس طرح کی حکومت, میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے اس طرح کی حکومت تاریخ میں نظر نہیں آئی. اور یہ یوں سمجھیے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ تاریخ کے پنوں میں, تاریخ کے صفوں میں اور ان کے پیجز میں ایک اضافہ ہو رہا ہے. بالکل اسے ایلیوژن کہا جا سکتا ہے کہ ایلیوژن ہے ایک پالیٹکس کا, اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کے پیچھے کب تک لوگ لگے رہتے ہیں اور کب اس کا کوئی ہم اینڈ دیکھیں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت تنازعات اور تعلقات کے حوالے سے ایک بہت ہی ڈیسائسو پیغام سامنے آیا جو انہوں نے انڈیا کو دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سے اب مزید جنگ نہیں. یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب مئی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاک بھارت جھڑپیں ہوئیں اور خطے میں ٹینشنز تھیں, اور پھر سیز فائر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا. اب بھارت نے, ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب سے بھارت سے جب رابطہ کیا اور مودی سے ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی تو اس کا احوال انہوں نے بتایا سب کے سامنے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تجارت پر بات کی ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سے میں نے یہ کہا ہے کہ چلیے پاکستان سے اب کوئی جنگ نہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ناظرین کہ بھارت نے ہمیشہ سے ان امریکی دعووں کو رد کیا ہے, لیکن دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کی قیادت اور کردار کی تعریف کی اور یہ کہا ہے کہ امریکہ نے واقعی امن قائم کرنے میں مثبت کردار ادا کیا ہے. تو پھر سوال اب یہ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی جنوبی ایشیا میں امن کے ضامن بن چکے ہیں, یا یہ سب صرف امریکی سیاست کا ایک نیا کھیل ہے جس میں بھارت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور اگر امریکہ بھارت پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی پوزیشن اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے؟ ظفر ڈالی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور اسٹیٹمنٹ نہیں دی انہوں نے تو باقاعدہ بتایا ہے, ہی ہیز ٹولڈ مودی کہ اب مزید جنگ پاکستان کے ساتھ نہیں کرنی, آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے, یہ سب باتوں کی بات ہے صرف, نتھنگ ایلس, جسٹ ورڈز. کیا ہے جو ہندوستان کر سکتا ہے, جو امریکہ کر سکتا ہے, جو ہندوستان کو ڈر کے رہنا چاہیے؟ نو وار ود پاکستان. کیا کر سکتا ہے امریکہ اگر وہ چلے جائے جنگ پہ؟ کیا کر سکتا ہے کہ ڈرائیں گے؟ کیا ہمارے F-16 جو ہیں امریکن, کیا وہ نان آپریٹو بن جائیں گے اس لیے ان میں ایک چھوٹا سا سوئچ ہے جو امریکن اگر اس کو اوپر کر دیں تو اس کے معنی وہ اڑیں گے نہیں؟ یہ جو ہے امریکہ کی پالیسی, جب وہ F-16 ایون F-35 کو ایسے ملکوں کو دیتا ہے لائک ٹرکی, جو اگر وہ کام ان کے کہنے پہ کام نہ کریں تو ادھر ایک سوئچ ہوتا ہے دیٹ میکس دیم انآپریبل. کیا وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے F-16 won't take to the air? نو پرابلمز, ہمارے پاس اور جہاز ہیں. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ویپنز اور آرمز سپلائز نہیں کریں گے؟ ڈزنٹ میٹر, ہمارے سپلائز 81% کم فرام چائنا, تمہاری اتنی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کریں گے امریکہ, امریکہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ پاکستان, امریکہ پاکستان کو دیں گے. اگر ہمیں دیں گے, کیا دے آر گیونگ ایٹ دا مومنٹ, کیا بڑی بات ہوئی؟ کتنے آپریشنز ہو گئے ہیں, سرجیکل سٹرائکس ہو گئے ہیں, کتنے دفعے ہندوستان نے آ کے ہمارے بارڈر پوسٹ اور ان سائڈ پاکستان بھی آ کے حملہ کیا ہے. کیا ہوا ہندوستان کو؟ دیکھیے تو کیا ہوگا, میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہندوستان ڈر رہا ہے کہ امریکہ آ کے پاکستان کے لیے لڑے گا جیسے ان سینس چائنا نے کیا کہ وہ بام کرے گا ہندوستان کو؟ آف کورس ناٹ. بٹ سر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں ٹرمپ بار بار, ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ٹریڈ میں سٹیکس ہیں انڈیا کے جس سے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے وہ ٹریڈ ویڈ سب ٹھیک ہو جائے گا. جنگ اگر کی بات کر رہے ہیں, جنگ بی کیئر. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہندوستان ایک ہی چیز سے ڈرا ہے, وہ اس سے ڈرا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا ہندوستان کو. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ امریکہ ول سے, جو امریکہ کہتا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ اسٹریٹجک الائز ہیں, دے شیئر انٹیلیجنس, دے آر اسٹل ڈوئنگ اٹ, ایون ٹوڈے دے آر ڈوئنگ اٹ. مت سمجھیے کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے ان کی ریلیشن شپ پہ. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ all that matters to India in a war with Pakistan is ہم کیا کریں گے, اور ہم نے بتا دیا, اور وہ ہے ان کو گھبرانا چاہیے. ہم نے کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے,
کہ ہمیں کچھ ہو گیا ہے, اگر ہم نہیں رہے اس دنیا میں تو تم بھی نہیں رہو گے اس دنیا میں, اور وی کین گو ٹو اینی لینگس رائٹ. ان این ایگزسٹینشیل وار. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ دنیا ہو بغیر پاکستان, اور اگر تمہارے سے ہمارے کو یہ تھریٹ ہے تو تم بھی تیار ہو جاؤ, تم بھی یہی سوچو. اور اگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اگر ہمیں خدا نہ خواستہ ایسے بڑے ہیں, زیادہ ہتھیار ہیں, یہ وہ and all that, اور ہمارے کو کیا ہوگا, ہمیں ان لوگوں نے ختم کیا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے, پیر نہیں ہوں گے, بات نہیں کر سکیں گے, بہرے ہوں گے اور کانے بھی ہوں گے, اور پھر بھی اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں خدا کرے وہ پھر بھی زندہ رہیں کہ ہر روز ان کو پتا چلے کہ کیا مطلب ہے کہ پاکستان سے لڑنے سے ہمیں سوچنا تھا کہ ہماری کیا حالت ہے. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب بات کرنے کی بات ہے, مگر وی شوڈ بی ہیپی. پولیٹیکل سپورٹ ہے, ڈپلومیٹک سپورٹ ہے, ہمارے کو شاید ٹریڈ ڈیل بھی اچھا ہو جائے, نو ہارم. اور اگر اس لیے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تھوڑا مکھن زیادہ لگایا ہے, اچھی بات ہے, وی آر اسٹل بینیفٹنگ فرام اٹ. رائٹ. میر صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی کو یہ کہہ دینا کہ اب پاکستان سے جنگ نہیں ہوگی, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مودی کا وہ جو ایک پاگل پن ہے, ایک جنگجو قسم کا جو بیہیویئر ہے ٹورڈز پاکستان, ایٹراسٹیز جس طرح کی وہ کرتا ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چھوڑ دے گا, وہ ختم ہو جائے گا؟ اور کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی بھی جنگ کا محاذ نہیں کھولے گا؟ اور کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر انڈیا نے محاذ کھولا پاکستان کے خلاف تو امریکہ ہماری سپورٹ میں آئے گا؟ امریکہ اسی سپورٹ میں آئے گا جہاں اس کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ریپبلکنز آتے ہیں, آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو پولیٹیکل پاور سٹرکچرز ہیں اس کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں ہر جگہ. کوئی ادھر گورنمنٹ ٹوپل ہو رہی ہے, ادھر ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, ان کا کام یہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہم نے یہاں بڑا شور مچایا, جشن منائے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کا ڈیفنس معاہدہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, امریکہ کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کو بولا ہے وہ, اس نے چین نہیں کی, چوں نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جتنے بھی سعودی عربیہ میں ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کو مین بھی امریکن کر رہے ہیں, اس کو مینٹین بھی وہ کر رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے. اور دوسری جو تیسری چیز ہے کہ وہ ویپنز جو ان کے پاس پڑے ہیں وہ نہ امریکہ کے خلاف یوز ہو سکتے ہیں نہ اسرائیل کے خلاف, تو ان کو بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ تو اپنا کام کر گئے. ہم یہاں جی ڈیفنس پیکٹ ہم کیا کریں گے, جا کے مین کر لیں گے, وہ تو سارا مین تو امریکنز کر رہے ہیں. سو دا کوشچن ہیئر از, یہ اس کو میں کہتا ہوں TTP. ٹرمپ نے TTP کرائی ہے, اس نے ٹرمپ ٹوپی پاکستان, آگے انڈیا بھی ڈال دیں, ٹرمپ ٹوپی پاکستان اینڈ انڈیا, اور ساتھ ایس ڈال دیں سعودی عربیہ کو بھی. اس نے سب کو ٹوپی کرایا, کینیڈا کو بھی دیکھ لو, اس کے سارا ٹریڈ بند کر دیا جی, ہم ٹریڈ نہیں کریں گے تمہارے ساتھ. تو یہ ایک ایرٹک پریزیڈنٹ ہے جو آپ کو اس طرح کی بات کرے. نہیں جی, ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں جنگ نہیں چاہیے. یہ جنگ اس وقت تک ہوگی جب تک کہ آپ کشمیر کا مسئلہ ریزالو نہیں کریں گے. ٹرمپ آ جائے, ان کے والد صاحب آ جائیں, ان کے آگے والد صاحب آ جائیں, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. یہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں, تو ایک آدمی آ کے ٹرمپ ٹاور سے ہمیں کہے گا کہ جنگ نہیں ہوگی. نہ انڈیا اس پہ رکتا ہے نہ ہم رکتے ہیں. انڈیا کا اپنا موقف ہے, ہمارا اپنا موقف ہے. اگر یہ جنگ پرماننٹ ختم کرانی ہے تو صرف انڈیا اور پاکستان بیٹھ کے اس کا کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں کر سکتا. کشمیر کا مسئلہ حل نہیں جی, کر ہی نہیں سکتا. میرے کئی سینیٹرز واشنگٹن میں ان سے باتیں ہوئی ہیں, لندن میں ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ بیٹھ کے گل کرو. The question is کہ یہ جو آپ کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے, ہم اٹھ جاتے ہیں. براک اوباما ایک کلرڈ پریزیڈنٹ آتا ہے, او جی اب تو دیکھو پاکستان کا کیا ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا, ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. پریکٹیکلٹی کچھ اور چیز ہوتی ہے. اور اس کے اندر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ٹرمپ صاحب, ان کو آپ ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. امریکہ نہیں سیریسلی لیتا, آپ کیوں سیریسلی لیتے ہو؟ اس نے آج سٹیٹمنٹ دے دی, کل چینج کر دیا. اب وہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہے وہ اس نے شرط لگائی ہے کہ کون سی فٹ بال ٹیم جیتے گی, تو دوپہر میں اس کو کہتا ہے میں ٹریڈ سارا بند کر دیا. اندازہ لگاؤ. ہاں ایڈورٹیزمنٹ. تو یہ اگر یہ ایرٹک بیہیویئر جو ہے یہ بڑا خراب ہے. اور
जिस तरह इसने वो सादिक खान के मुतालिक बात की, फिर इसने और हेड्स ऑफ स्टेट्स के मुतालिक बात की, तो ये जो कर रहा है, आई वुडंट टेक दिस मैन सीरियसली, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो डर है ये एप्स्टीन फाइल्स में कहीं इसको इम्पीच ही ना कर दें। ओहो, ओके। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, नहीं सीरियसली लेना चाहिए? पॉपुलिस्ट मूव है, पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती है, सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, डू यू एग्री? देखिए, आप ये देखें कि जब ये स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान का नाम आता है, तो हमारे फॉरेन ऑफिस का कोई आपको प्रेस रिलीज नज़र आई, या किसी स्पोक्स पर्सन ने इस्लामाबाद से कहा हो कि हम उसको वेलकम करते हैं और हम बड़ा सीरियसली ले रहे हैं? नहीं, यहाँ से भी तो कुछ नहीं आया ना अभी तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि ये एक सियासी बयान है। सबसे पहले तो मैं ज़रा ज़बानो बयान की बात करना चाहूँगा। देखिए, अंग्रेज़ी जो है ना, वो अमेरिकन और है, ब्रिटिश और है जी। एक्सेंट का फ़र्क है, कई अल्फाज नए हैं, और किस तरह से बोलना है, स्ट्रेसेस कहाँ पे आते हैं, वगैरह वगैरह। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और बहुत कुछ किया है, उनके तई उन्होंने 6-7 जंगें रोकी हैं, पाकिस्तान इंडिया समेत जो जंग हुई थी उसको रोका है उन्होंने। वो हकदार है इसके कि उनको नोबेल इनाम मिले उसका, अमन का। एक चीज़ जो है ना, वो मैं देख रहा हूँ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा कि उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में एक लफ्ज़ का इजाफा किया है। अच्छा, क्या? और अगर एक लफ्ज़ का भी कोई इजाफा करता है किसी ज़बान की वोकैबुलरी में, उसके हरूफ तहज्जी वगैरह में, तो वो बड़ा क्रेडिट वाली बात है। वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ है ग्रेट, GREAT। अच्छा, वो मंगल वाले दिन ग्रेट का मतलब होता है कि कमाल कर दिया आपने जो है वो, ये कंट्री इज ग्रेट, मोदी इज ग्रेट, सिरिल रामापोसा इज ग्रेट, ज़ेलेंस्की इज ग्रेट। अच्छा, अगले दिन टैरिफ आ जाते हैं, यानी मोदी पे 50%, तो वो ग्रेट का मतलब बुध वाले दिन बदल जाता है। फिर जुमेरात और जुमे वाले दिन जो है वो कुछ नहीं बात होती। हफ्ते वाले दिन आता है दोबारा से कि जी वी हैव जस्ट टॉक टू ईच अदर, यू नो आई कॉल्ड मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, अच्छा, तो मैं तो सबसे पहले आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, पहले तो मुझे जरा ये समझा दे कोई कि इस ग्रेट का हफ्ते के 7 दिनों में ये 7 मतलब कैसे इन्होंने निकाले हैं। ये तो बड़ी अचीवमेंट है, इस पे नोबेल मिलना चाहिए। इंडिया ने अगर जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, अगर उसने सोच लिया कि जंग करनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज तक रुका है कोई? आप तो ये छोटी छोटी कंट्री, ये जो है ना, ये यानी साउथ ईस्ट एशिया की, इन पे आपका बस नहीं चलता। ये इतनी मूवमेंट चल रही हैं, ये खुद ही चलती हैं। हाँ, अगर बाहर से कोई आ जाए और आके कहे जी कि हम इसमें रजीम चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये करें वो करें, या जिस तरह यानी कुवैत के ज़माने में इराक ये करे, इराक वो करे, अभी तो, और वो भी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। और तकलीफ़ की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये बात करते हैं तो दिल को होती है तकलीफ़ कि अगर आपने वाकई कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, खित्ते में अमन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, और आपने बताना है कि आप एक सुपर पावर हैं, तो सही मानों में कुछ करके दिखाएं। वेलकम बैक जी। मशरिक़ वस्ता में एक दबाव नज़र आ रहा है और इस बार दबाव है इजराइल पर। पैगाम आया है अमेरिका की जानिब से, विच इज़ वेरी न्यू थिंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा इंटरव्यू में इजराइल के खुले अल्फाज में वार्निंग दी है कि अगर उसने वेस्ट बैंक के इंज़माम की राह इख्तियार की तो उसे अमेरिका की हिमायत खोनी पड़ेगी। अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। ट्रंप ने ये वाज़े अल्फाज में कहा है कि मैंने अरब ममालिक से ये वादा किया है और इजराइल अगर ये कदम उठाता है तो वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी अमेरिका की। अब ये बयान उस वक्त सामने आया जब इजरायली पार्लियामेंट ने वेस्ट बैंक पर इजरायली क़वानीन लागू करने के एक बिल को इब्तदाई मंजूरी दी है। एक तरफ नेतन्याहू की हुकूमत वेस्ट बैंक में बस्तियाँ तेज़ी से बढ़ा रही है जिसे दुनिया ज़ाहिर है इलीगल करार दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की क़यादत, ट्रंप, फिर JD वेंस की स्टेटमेंट आई, फिर मार्को रूबियो की स्टेटमेंट आई, और सब एक ही लाइन पर नजर आ रहे हैं कि जी एनेक्सेशन नहीं हो सकती वेस्ट बैंक की। और यहाँ पर यह भी याद रखना ज़रूरी है कि वेस्ट बैंक वही खित्ता है जहाँ 3 मिलियन फ़लस्तीनी बसते हैं, और अगर ये इलाका ज़म किया गया तो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। PJ मीर साहब, इज़ इट द फर्स्ट टाइम कि अमेरिका ने इजराइल को नो कहा है किसी बात पर? मैं इसका तो आपको जवाब देता हूँ, लेकिन हम बड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ी डिप्रेसिव होती हैं, कोई खुशी की भी होती हैं। आज मुझे एक बड़ी खुशी की बात है जो मैं
पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, कर्टसी ऑफ दिस प्रोग्राम, हम तीनों चारों, आप भी, एक मैं कहूँ एक रिक्वेस्ट डाली। एक साहब हैं पाकिस्तान के, सर अनवर परवेज़, बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, पेट्रियट हैं। अच्छा। इनको एक रिक्वेस्ट डाली कि सर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, उनके जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है वो पढ़ नहीं सकती, वो बेचारे बिल्कुल बुरे टाइम्स पे आए हुए हैं, तो उनकी फ़ीस कर देंगे। उनकी फाउंडेशन ने 7,000 पाउंड जो भी है कर दिया आज। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक क्रेडिट है, और ये क्रेडिट नजम साकिब साहब, हिलाली साहब, रामीन, हमारी पूरी टीम के ज़ेर बहस, इसके अब कह लो कि कर्टसी ऑफ दिस कि दिस हैज़ हैपेंड। हमें अपने आइकॉन्स की ट्रेडिशंस रखनी है, हमने अपने आइकॉन्स को रिमेंबर करना है। ये वही शख्स है ना लियाकत अली खान, कि जो आज पाकिस्तान की एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर है, वो किसकी है? वो इनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी जो कि उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दी। तो आज अगर उसकी फैमिली एक लैंग्वेज कर रही है तो क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल फर्ज है। क्या हम जो चले गए अपने कैरेक्टर दिखाओ। सही बात। जब हम कहते हैं ना पाकिस्तानी शो योर कैरेक्टर, तो आज सर परवेज़ हैट्स ऑफ टू यू। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। जो पहले कहा कि हिंदुस्तान जो है वो जंग नहीं करेगा, अब कहता है इजराइल नहीं करेगा। आपको पता नहीं था कि इजराइल ने अटैक किया कतर के ऊपर? आपको पता नहीं था सीरिया पे किया है, लेबनान पे किया है, स्ट्राइक्स किए हैं? अगर वो कर सकता है, वो आप देखें, आप ज़रूर सदर अमेरिका हैं, उनकी लॉबी बहुत तकड़ी है, और इसलिए आप ये जो एक रैंडम स्टेटमेंट दे देते हैं, और ये जो अभी नजम साकिब साहब ने बात की, ये ग्रेट स्टेटमेंट्स आप दे देते हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग, राइट, एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल। सो ये जो कह देना कि इजराइल अटैक नहीं करेगा, इजराइल और हमास की लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि आप एक बाउंड्रीज एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। जी नजमू साकिब साहब, आपको क्या लगता है ये भी स्टेटमेंट वैसे ही वर्थलेस है? और कितनी हैरानी हुई आपको ये देख कर के अमेरिका ने इजराइल को मना किया है किसी चीज़ से, क्योंकि इससे पहले हमने कभी देखा नहीं है। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ग्रेट प्रेसिडेंट हैं। वो जो बात भी करते हैं ग्रेट करते हैं, और मेरे आपको पता है कि मेरे वो फेवरेट तरीन प्रेसिडेंट हैं जो जितने भी अमेरिका में हुए हैं, छोड़े बेंजामिन फ्रैंकलिन को, रूजवेल्ट को और कैनेडीज़ को, ये जो है यानी कैनेडीज़ को, ये वो बंदा है जिसने कमाल कर दिया है। क्या बात। जो जब भी आते हैं स्टेज पे कोई बात करते हैं, हेडलाइन बनती है सारी दुनिया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ज्यादती कर रहे हैं लोग, पूरी दुनिया में इनके साथ ज्यादती हो रही है, और तल अवीव में, इजराइल में खास तौर पे। अच्छा, क्या? उनको सीरियस ही कोई नहीं ले रहा। कित कदर ज्यादती की बात है, उनको सीरियस ही कोई नहीं ले रहा। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि मैंने अरब ममालिक को अपनी जबान दी है, हाँ, मगरबी किनारे पे सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर तो आपने ये किया तो मैं किसी किस्म की सपोर्ट भी जो है आपको नहीं दूंगा। मुझे ये बताएं, इसका वांस को या रूबियो को या अमेरिका में रहने वाले किसी एक शख्स को भी एतबार है इसका? और जहां तक मगरबी किनारे की बात है, वो तो पिछले 8 महीनों से वहां पे 4,500 मकान बनने थे, उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। वहां पे सड़कें बननी थी, वो बननी शुरू हो गई हैं। वहां पे प्लाजाज बनने थे, वो कंस्ट्रक्ट होने शुरू हो गए हैं। तो किस चीज को रोकेंगे? लिहाजा मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ये ज्यादती है कि आप उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, उनकी बातों को सीरियसली लें। क्योंकि आज वो ये कह रहे हैं, हो सकता है कि जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए, मगरबी किनारा जो है वो जम हो जाए इजराइल में, और वो गज़ा के साथ साथ जो है वो मगरबी किनारा भी उसका मुकम्मल तौर पे, यानी पार्शली तो ऑलरेडी है, मुकम्मल तौर पे इजराइल के उसमें आ जाता है दायरा इख्तियार में, तो उस वक्त मेरे ग्रेट प्रेसिडेंट फिर आएंगे सामने कि आपने ये किया है, गलत किया है, और ये आपने हमारी मदद के बगैर किया है, और अगर वो कर लेगा इजराइल आपकी मदद के बगैर, तो आप कर क्या लेंगे? आखिरी बात इस वक्त की, इसके अंदर जो छुपी हुई बात है ना, इसके अंदर जो छुपी हुई बात है, वो आपको उसकी तरफ इशारा करवाता हूं। जब वो ये कहते हैं कि मगरबी किनारे की तरफ नहीं जाना वरना सपोर्ट हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब है? कि जो गजा का सत्यानाश हो गया है, जो गजा के साथ हमने कर लिया है, इजराइल साहब आपने जो कर दिया है, हमें मंजूर है।
اور ہماری ہمیں support منظور تھی. ہے غزہ میں جو 60-65 ہزار لوگ جو ہیں وہ مر گئے, بلڈنگز تباہ ہو گئیں, بچے جو ہیں وہ حاملہ عورتیں جو ہیں وہ مر گئیں, ان بچوں کے ساتھ مر گئیں جن بچوں نے کہ ابھی اس دنیا میں آ کے آنکھیں کھول لی تھی. ہمیں منظور ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اگر یہ ہوتا, اگر غزہ کی روکتے, غزہ کے بارے میں کوئی بات کرتے, پتہ لگتا اس میں کیا ہے. صرف یہ ہے, اس کو آئی واش کہتے ہیں, کہ دنیا کو بتانا کہ بھئی دیکھیں ہم نے تو زبان دی تھی اور وہ وغیرہ وغیرہ. ہاں یہ ایسے ہی چلے گی زندگی, گریٹر اسرائیل کا پروگرام جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اور ہلالی صاحب, آپ کو کوئی سگنیفیکنس نظر آ رہی ہے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے پیچھے کہ ویسٹ بینک اگر آپ نے انویڈ کیا تو پھر امریکہ کی سپورٹ ہٹ جائے گی؟ واٹ ڈز اٹ ایون سگنیفائی؟ دیکھیے یہ ایک نورا کشتی ہے ان دونوں کے درمیان میں. ٹرمپ نے کہا ہے خدا کے لیے میں نے جس طریقے سے تمہیں سپورٹ کیا, میں تمہیں ان دا مڈس آف اے جینوسائیڈ, جب تم قتل کر رہے تھے اور ورلڈ کورٹ نے کہا تھا یو آر کمیٹنگ جینوسائیڈ, میں نے تمہیں ہتھیار بھیجے تھے, تمہیں تعریف کیا, تمہارے کو ہر چیز کی, اب میرا تھوڑا سا تو مجھے دے دو کچھ چیز, تو میں تھوڑا ادھر شیر بن کے بات کروں گا کہ میں تمہارے کو اجازت نہیں دوں گا پلیز. تو جواب کیا تھا اس کا؟ اس نے کہا کہ جی دیکھیے ہم ابھی کچھ نہیں کریں گے, یہ جو ہمارا پارلیمنٹ نے جو کہا ہے کہ ہمارا قانون, امیجن دا پارلیمنٹ آف اسرائیل ہیز پاسڈ اے لا کہ قانون جو ہے ویسٹ بینک میں دا لا آف اسرائیل اینڈ اونلی دا لا آف اسرائیل ول اپلائی. تو یہ تو اینیکسیشن ویسٹ بینک کا ہو گیا ہے. صحیح بات. مگر اس وقت نہیں, وہ دے ہیو اسٹیڈ اٹ, اور یہ ایک کنسیشن ہے ٹرمپ کا کہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے کیا کہا تھا کہ نہیں ہونے دوں گا, نہیں ہوا, اور حالانکہ انہوں نے لا پاس کر دیا. بٹ دس لا یہ ایک سمبولک لا ہے, یہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کا پہلا لا ہے, بلکہ غزہ پہلا لا تھا, پہلا ایکشن تھا. اب یہ دوسرا ہے. دا اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے یہ جو ریکگنائز ہوا ہے, یہ دیٹ ہیز کم ان ٹو بینگ, دس واز دا فرسٹ ایکٹ ان دا گریٹر اسرائیل پروجیکٹ جو امریکہ نے. دیکھیے بہت کم ملک ہیں اس دنیا میں جو امریکہ نے پیدا کیا ہے. کچھ ملک ایسے تھے جو پیدا ہو گئے تھے, ان کو ریکگنائز کیا, جیسے طالبان کو یہ اب ریکگنائز اگر کر دیں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے, مگر اسرائیل انہوں نے پیدا کیا تھا. دس از لٹرلی دیئر اون بیبی. تو اس کے ساتھ کچھ ایک منٹ کے لیے سوچئے نہیں کہ اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ, یہ روگز کی بات ہو رہے ہیں, یہ روگز کا ایک کمپیکٹ ہے. This is a compact between two rogue states, one supporting the rogue, the other being a rogue. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں یہ جو اسرائیلی رائٹ ونگ لابی ہے, یہ گورنمنٹ اگر یہ واقعی یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور سیکرٹ ڈیل نہیں ہوتا ان بٹوین, تو یہ کبھی رائٹ ونگ پارٹیز نے جو پاس کیا ہے یہ لا, اس کی امپلیمنٹیشن وہ کبھی نہیں روکتے. ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی یہ لا ہوگا انشاءاللہ تمہارے لیے جب گریٹر اسرائیل پروجیکٹ گیٹس ورکنگ ان ارنسٹ. اس وقت تک اس طرح یہ لا جو ہے اٹ ایکسٹینڈز ٹو ویسٹ بینک, مگر اگر امپلیمنٹ نہیں ہو شور مت کرو. تو یہ نہیں شور ہو رہا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.